یہ ویران اور خاموش ریگستان پر ایک طاقتور قوم عاد آباد تھی۔ قوم عاد کے لوگ اپنی جسمانی طاقت کے مظاہرے کرتے تھے۔ وہ اونچی اونچی عمارتیں بناتے، ایک دوسرے سے طاقت میں مقابلہ کرتے۔ شہر مضبوط دیواروں سے گھرے ہوئے تھے، لوگ ان میں غرور سے گھومتے۔ قوم کے سردار اپنے لوگوں کے سامنے گھمنڈ سے کہتے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ لوگ اپنی طاقت پر اتراتے اور اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے۔ قوم کے لوگ دنیاوی طاقت اور دولت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو اس قوم میں بھیجا۔ نبی ہود علیہ السلام قوم کے سامنے کھڑے ہوئے۔ نبی ہود علیہ السلام نے نرمی اور سچائی سے قوم کو پکارا۔ وہ بولے، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ قوم کے لوگ نبی ہود علیہ السلام کی بات سنتے، کچھ حیران، کچھ ناراض۔ نبی ہود علیہ السلام صاف کہتے، کیا تم ڈرتے نہیں؟ نبی ہود علیہ السلام کسی بدلے یا دنیا کے فائدے کی خواہش نہیں کرتے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی اور سیدھی راہ کی نصیحت کرتے۔ قوم کے سردار آپس میں صلاح کرتے، ان کے چہرے سخت اور گھمنڈ سے بھرے تھے۔ سردار نبی ہود علیہ السلام کا مذاق اڑاتے۔ سردار بولے، تم ہمارے پاس کوئی صاف نشانی لے کر نہیں آئے۔ وہ کہتے، ہم اپنے معبودوں کو تمہاری بات پر نہیں چھوڑ سکتے۔ سردار بولے، ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ قوم کے لوگ ہنستے اور ہود علیہ السلام کا مذاق اڑاتے۔ حق کی آواز ان پر بوجھ لگنے لگی۔ نبی ہود علیہ السلام کا چہرہ درد سے بھر گیا۔ وہ بولے، میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں ان سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا شریک ٹھہراتے ہو۔ نبی ہود علیہ السلام آخری بار نصیحت کرتے اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں۔ قوم کے لوگ الٹا ٹھٹھا کرتے، جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو، اگر تم سچے ہو تو اسے لے آؤ۔ قوم کے لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی میں مست تھے، عذاب کی باتوں کو نظر انداز کرتے۔ کچھ ہی وقت بعد آسمان پر کالے بادل دکھائی دیتے ہیں۔ قوم کے لوگ بادلوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ وہ کہتے، یہ بادل ہمارے لیے بارش لائے گا۔ لوگ اپنے گھروں سے نکل کر بادلوں کو دیکھتے، بچوں میں بھی خوشی ہے، لیکن بادل رحمت نہیں، عذاب کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے، ایک سخت سرسراتی ہوئی ہوا چلنے لگتی ہے۔ ہوا کی تیزی سے درخت اکھڑنے لگتے ہیں۔ لوگ اپنے گھروں میں گھبرا کر چھپتے ہیں۔ ہوا عمارتوں کو گرا دیتی ہے، ہر چیز کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے۔ قوم عاد کی اونچی عمارتیں گرتی ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش کرتے، لیکن ہوا بہت سخت ہے۔ ہوا کئی دنوں اور راتوں تک چلتی رہتی ہے۔ قوم عاد کی طاقت اور گھمنڈ مٹی میں مل جاتے ہیں۔ ان کے جسم زمین پر اس طرح پڑے ہیں جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے۔ شہر ویران ہو جاتا ہے، ہر طرف تباہی کا منظر ہے۔ نہ ان کی قوت کام آتی ہے، نہ ان کا گھمنڈ۔ نبی ہود علیہ السلام اور جو لوگ ایمان لائے تھے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بچا لیے جاتے ہیں۔ ایمان لانے والے لوگ سلامتی کے ساتھ ایک جگہ اکٹھا ہوتے ہیں۔ باقی قوم کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ ویران میدان میں صرف تباہی کے نشان رہ جاتے ہیں۔ اس واقعے میں ہر دور کے انسان کے لیے عبرت ہے۔ گھمنڈ انسان کو حق سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے تو کوئی طاقت، دولت یا شہر اسے بچا نہیں سکتا۔ قرآن مجید کی تعلیم، نجات صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ہے۔ جو قومیں نصیحت کو ٹھکرا دیتی ہیں، ان کا انجام بھی قوم عاد جیسا ہی ہوتا ہے۔